اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ سورہ طٰہٰ کا یہ مقام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہلی مرتبہ طور پر آگ لینے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا کلام ان پر نازل ہوا، انہیں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے چن لیا۔ تو اس موقع پر پہلی وحی میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں ان کا بیان پچھلے درس میں بھی تھا، باقی حصہ آج انشاءاللہ بیان ہوگا۔ فرمایا انا اخترتک فاستمع لما یوحی، میں نے تجھے چن لیا ہے اس لیے غور سے یہ باتیں سننا جو تجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، صرف میری بات کرنا۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور اپنے دل میں میری یاد کو راسخ کرنے کے لیے کہ میں کسی لمحہ تجھے بھول نہ جاؤں، نماز پابندی سے اور باقاعدگی سے ادا کرنا۔ آگے بیان ہوا کہ قیامت ضرور آنی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، میں نے ابھی اس کو چھپا رکھا ہے، ابھی نہیں ظاہر کر رہا اس کو، اور یہ قیامت آئے گی اس لیے تاکہ ہر نفس کو، ہر جی کو بدلہ مل جائے اس کے اعمال کا، اچھا یا برا جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے پلے پڑ جائے، نیک ہے تو انعام مل جائے، بد ہے سزا ملے۔ تو جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کہیں تجھے ان چیزوں سے ہٹا نہ دیں، اللہ کی بندگی، نماز کی ادائیگی، قیامت پر یقین۔ ایسے فلسفی، ایسے دانشور، ایسے شاعر نامراد باتیں کر کر کے کہیں تجھے گمراہ نہ کر دیں کہ نہیں عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی، ایسے بدماش نہ آ جائیں فطر، اور اپنے نفس کے جو پجاری اپنی من مرضی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے بندے ہیں، ان کی زندگیاں بھی گندی ہیں، بدکار لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ باقی دنیا بھی برباد ہوئے۔ فتردی، اگر تو ان کی باتوں میں آ گیا اور قیامت سے بے خبر ہو گیا تو تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ یہ پہلی وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، دین کا خلاصہ، ہر نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہی باتیں سکھائیں۔ اسی لیے اگر خلاصہ آپ سمجھیں تو دین کی جڑیں تین باتیں، ان کے بارے میں ہر شخص کو صحیح معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ دین میں یہ کس طرح بیان ہو۔ سنی سنائی باتیں معاشرے میں رائج خیالات ان پر نہ رہے، دین سے پوچھے کہ اللہ، رسول اور آخرت کا صحیح تصور کیا، اللہ کو ماننا تو کس طرح ماننا، وہ کن صفات کا حامل ہے، کیا خوبیاں اس میں اور کن چیزوں سے پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک ہے یا نہیں ہے، وہ تنہا اس دنیا کا مالک۔ پہلے اللہ کے بارے میں اپنا ذہن کلیئر کرے، توحید۔ دوسری بات آخرت ہے کہ جو لوگ یہ دین لے کر آتے ہیں نا وہ ایسے ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی مطالعہ کیا یا سوچ بچار کیا تو انہیں یہ باتیں سوجھی ہیں، ایسے فلسفی اور دانشور دنیا میں بڑے ہیں مگر ان میں اتفاق نہیں ہوتا۔ وہ افلاطون اور ارسطو بھی ہوں گے نا تو استاد شاگرد آپس میں اختلاف کریں گے کیونکہ وہ اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں مارنے کے برابر ہوتا ہے، حقیقت نہیں انہیں معلوم ہوتی۔ نبی جو ہوتا اخترتک، کہا میں نے تجھے چن لیا، ڈھیروں مخلوق ہے اس ڈھیر میں سے بہترین سے، آپ جانتے ہیں مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، مختار بھی کہتے ہیں، تو مصطفیٰ بھی جو ہم کہتے ہیں استفاء، وہ بھی یہی بات ہے، ایک صفت، ڈھیر میں سے ایک چھانٹی ہوئی چیز آپ نے چن کر ایک چیز نکالی کہ یہ سب سے اعلیٰ۔ اس لیے اللہ جو ہے نا جن کو نبی بناتا ہے استفاء تو میں نے تمہیں چن لیا، بس اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ کے چناؤ میں غلطی ہو سکتی، جس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، دل کے حالات سے واقف ہے، وہ ایسے بندے کو نبی نہیں چن سکتا جو اس کے دین کو سمجھتا نہ ہو یا سمجھے تو اس پر عمل نہ کرتا۔ دو چیزیں اگر اس میں نہیں تو نبی کیا، پہلے تو دین کے فہم میں اگر غلطی کرے کہ اللہ جو سمجھا رہا وہی نہیں ٹھیک سمجھا تو پھر یہی ہوگا کہ وہ خیشتن گمرس کرا راہ بری، وہ آپ ہی راستہ بھولا ہوا لوگوں کو کہہ رہا بتائے گا۔ پہلی ضمانت گارنٹی نبی کے بارے میں وہ غلط نہیں دین کے بارے میں بات کہہ سکے کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، اسے اللہ بتاتا۔ یہاں حضرت مجدد ثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ نے بہت پیاری بات کی، رسالت اور باقی عقل مندوں کا فرق۔
یہ آسمان پر چلے جائیں نا اپنے علم کی وجہ سے، مگر نہیں، یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ما صاحبکم ما ضل صاحبکم وما غوی، یہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا کہ نہ گمراہ ہوں نہ بدراہ ہوں۔ گمراہ کیا کہ راستے کا ہی نہیں پتا، ضرارت بے خبری کی وجہ سے راستہ نہیں پتا، غوایت ہے کہ جانتے ہیں مگر بدماشی کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے غلط راستوں پر، جس کو ہم بدماش کہہ دیتے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بات جو کہی اللہ نے سورہ نجم میں، یقین جانے دفتر آپ لکھتے جائیں نا تو سیرت نبی اس سے آگے نہیں کی۔ جو تمہارا رہبر مقرر ہوا، جو تم میں بھیجا گیا، معاذ اللہ، نہ تو یہ نادستگی سے نہ جانتے ہو راستہ بھولتا، یہ بھی نہیں کہ بے خبر ہو اور راستہ بھول جائے ضرارت، اور نہ گواہ کہ جانتے بوجھتے بدکاری کی طرف چلا جائے، دونوں چیزوں سے محفوظ ہے۔ اس لیے اس رہبر کا دامن پکڑو، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا چنا ہوا مختار بھی، یہ نہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں خدا آدمی اس کام کا مختار، ہماری بولی میں کہ اس کو اختیار دے دیے، نہیں، عربی میں چنا ہوا، خیر سب سے بہتر جو چھانٹ کر اللہ نے نکالا اس کو صفاتن کہہ رہے ہیں، خیراتن کہہ رہے ہیں، چنیا ہوا۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے دانشور فلسی عالم تھک گئے، مگر فرق یہ ہے از رفتن تا بردن ہزار فرسنگ، بے شمار رحمت اللہ کے اس بندے پر کتنی بات کی کہ خود راستہ چلنے میں اور اس میں کہ گھر والا اپنے ساتھ اس کو لے جائے، کروڑوں میل کا فرق ہے۔ باقی خود چل رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، تحقیقیں، آج ایک تحقیق کل بدل جاتی ہے، یہ خود جا رہے ہیں، کبھی راستہ مل جاتا کبھی، مگر جس کو بردن گھر والا ساتھ لے جا رہا، اب گھر والا ہی بھول جائے تو بھولے نا، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ گمراہ ہوتا ہے نہ اسے کوئی بات بھولتی، اس لیے جس کو وہ لے کر چل رہا ہے، پہلی بات کہ میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، یہ دین کی بنیاد ہے، اسی لیے لا الہ الا اللہ ہر نبی نے پڑھایا، اور یہی اللہ کہتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ یستکبرون، دنیا اسی بات کا انکار کرتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا آپ دیکھ رہے ہیں، نبوت سے پہلے بھی عرب کے لوگ آپ کو صادق امین کہتے تھے، معاشرے کا بہترین آدمی مانتے، امانتے رکھتے تھے اپنے پاس، کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اگر نماز آپ پڑھتے رہتے، روزے رکھتے، خیراتیں کرتے، انہیں کیا اعتراض؟ ان میں سے شریف آدمی یہ کام پہلے کرتے، ضحیٰ کی نماز پڑھتے تھے، روزہ عاشورے کا رکھتے تھے، حج بیت اللہ کرتے تھے۔ وہ تکلیف تو اس نے ہوئی جس لیے اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کہتا الہ ہوں، میرے سوا کسی کی پوجا نہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ سارے آستانے، یہ دربار اور درگاہیں اجڑ گئے، تم نے ایک ہی کلم سے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، یہ کہہ دیا کہ اتنے معبود اتنے مشکل کشا نہیں، ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی حاجت روا۔ اب جو ان درگاہوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی آمدنیوں کا یہی ذریعہ تھا کہ نذرانے آ رہا، موٹے موٹے مہنت بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جب کہہ دیا کہ ان درباروں سے کیا ڈھونڈتے پھرتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، کچھ نہیں دے سکتے۔ توحید پر انہیں اعتراض ہوا، توحید سے ناراض ہوئے کہ یہ بات اس نے کیا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلی بات یہی کہی گئی کہ سن لے، امت کو بھی سنا دی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ دنیا ایسی نہیں کہ جمہوری حکومت ہے، کئی سارے مل کر چلا رہے ہیں، میں تنہا واحد مالک اور لا شریک اس کا حاکم ہوں، باقی سارے میرے غلام اور بندے ہیں۔ فرشتے بھی ہیں نا، تو تم جبریل اور میکائیل سے دعائیں کرتے رہو کہ بارش برسا دے یا ایک بچہ پیدا نہیں کر سکتے، وہ میرے اشارے کے منتظر عباد و مکرمون، وہ شریف غلام ہیں، لا یسبقونہ بالقول، وہ تو اپنی طرف سے بڑھ کر مجھے مشورہ بھی نہیں دے سکتے، تو ہم بامر یامر، جو حکم ملتا کرتے۔ نوکروں کو کیا کہتے ہو؟ مجھے مالک کو کہو، جو کہنا میں ان کو کہہ دوں گا، پھر ٹھیک ہے، جس سے جی چاہے کام ہوں، پرندے بھیج دوں، فرشتے بھیج دوں، میرا کام، تم انہیں پکارتے رہو گے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلا، تیرے کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ پیاسا جیسی چمکتی ریت کو سمجھا نا کہ پانی جاتا تو مر جاتا وہاں، وہ تو ریت ہوتی ہے۔ تم بھی ان کو جو جھوٹے خدا بنا بیٹھے ہو، غلط بات۔ تو پہلی بات توحید، اور دوسری بات رسالت کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو رہبر خود چنتا ہے، تم اپنی عقل سمجھ سے نہیں کوئی پیر اور مرشد ڈھونڈتے، وہ نبی اور رسول خود بناتا ہے، اور اس کو پیدائش سے جانتا ہے کہ اس میں وہ صلاحیتیں، خوبیاں، لیاقتیں ہیں جو ایک سچے رہبر کے لیے ہوتی۔ اسی لیے فرمایا کہ میں نے موسیٰ تمہیں چنا، انا اخترتک، یہ نبوت اور رسالت ہوگی کہ نبی اللہ کا رسول اور چنا ہوا۔ اگر توحید ہوگی، سبق کیا لاتا؟ اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدون، بتا دے کہ میں اللہ ہوں، سارے اختیار میرے ہاتھ میں ہے، میرے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں،
اس لیے یہ سمجھ کر کہ یہ ہماری مشکلیں حل کرے گا، اگر تم نے اس کو آواز دی گھر بیٹھے کہ یا حضرت میرا کام کرو، اس کی نیاز دی کہ میں تیری یہ نیاز دوں گا، اس کی درگاہ پر گئے حاضری اس نیت سے کہ یہ بھی مشکلیں حل کرتا، یہی شرک ہے۔ میں نے اپنے ساتھ بہت سارے ملا لیے۔ فاعبدنی، میری پوجا کرنا، پوجا کا مفہوم آ گیا سمجھ میں، کیا عبادت و عبارت الاعتقاد و شعور، جب ذہن میں یہ آیا بین للمعبود سلطتاً غیبیہ۔ اب یہ سائنسدان اور ڈاکٹر موجود دکھا رہا ہے مگر ہم نہیں ان کو پوچھتے، کوئی گھر بیٹھے نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب میری مشکل ہے، جانتے کہ یہ بیچارے اسباب کے پابند ہیں، دوائی ہوگی دے دیں گے ورنہ کہیں گے یار بے بسی اس وقت شارٹیج، جو یہ ہو کہ اس کو کسی سامان کی ضرورت نہیں، کسی اسباب کی ضرورت نہیں، جیسے اللہ کون کہتا ہو جاتی، اسی طرح کسی ولی کو نبی کو اللہ نے یہ پاور دے دی ہے، بس اس نے چاہا کام ہو جانا۔ یہ سمجھ کر تم اس کے سامنے بس ادب سے بیٹھ بھی گئے تو مشرک ہو، اور اگر یہ ذہنی تو سجدہ بھی کر دیا نا تو مشرک نہیں ہو، حرام ہے اسلام میں، شرک نہیں ہے۔ آخر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ماں باپ نے سجدہ نہیں کیا، تعظیمی تھا، صرف بادشاہ سمجھ کر سلام کیا۔ جب ذہن میں آیا کہ یہ تو للمعبود سلطتاً غیبیہ، جس کو ہم پوج رہے ہیں نا، اس کے پاس کوئی ایسی خفیہ طاقت ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے، یقدر و بیان نفع و ضر، اس کی وجہ سے یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے اور ہم سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ ورنہ جتنے بڑے ڈاکٹر علامہ یہ حکمران ہیں، ان سے مدد ہم مانگتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہمارے، مگر جانتے کہ یہ ہماری طرح کے بے بس انسان ہے، اگر ہوگا اس کے پاس کوئی اختیار کر لے، ورنہ کہہ دے گا کہ نہیں یا ڈاکو قابو نہیں آ رہا۔ مگر ولی جو ہوگا وہ کن فیکون کا مالک ہوگا، تھوڑی حد تک اسے اختیار ہوگا کہ بس حضرت صاحب نے نظر کر لی ٹھیک ہو گیا، تو فرمایا کلو دعا و ثناء و تعظیم ینشا من ھذا الاذکار، یہ خیال رکھ کے تم نے اس کی صرف نعت ہی پڑھی نا اور اس کا کوئی ادب کیا، سب شرک ہوگا۔ یہ پوجا ہوگی، اب ادب نہیں رہا، پوجا کے دائرے میں تم چلے گئے۔ تو یہ کہا کہ موسیٰ میں نے تمہیں چنا اس لیے تم رسول ہو، جو وحی ہو رہی ہے غور سے سنو، نبوت کا مسئلہ آگے بتانا لوگوں کو کیا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا اس کائنات میں کوئی صاحب اقتدار نہیں، میرا حکم چلتا ہے، اس لیے میری پوجا کرو۔ اور تیسری بات، یہ نماز کو درمیان میں رہنے تھے، وہ عمل سے تعلق رکھتی، تیسری تھی قیامت۔ تین مسئلے سمجھ لیں دین کی امہات جڑیں، اللہ، رسول اور آخرت، ان پر ہی سارے نبیوں نے زور دیا ہے، ان کی دلیلیں دی ہیں۔ ہر شخص کو کہا کہ جس کو کوئی سوال ہے، اعتراض ہے، ان مسائل کو سمجھنا، وہ کھلے دل سے بحث کرے، ان چیزوں پر اپنے دل کو مطمئن کرے، دین کی راہ پھر کھلے گی، لائن کلیئر پھر ہوگی، انجن چلے گا۔ ورنہ ان میں سے ایک میں بھی شک رہ گیا نا، اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، رسول کی رسالت، کچھ نہیں، دین کا راستہ جو بالکل اس پر سیل لگی ہوگی، آدمی کو کبھی ہدایت نہیں نصیب ہو سکتی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک کتاب پوری لکھی ہے جواب اہل ایمان، اس سوال کے جواب میں کہ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ جو سورہ اخلاص پڑھے قل هو اللہ، وہ ایسے جیسے اس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھا۔ اب ہم نے ضربیں دینی شروع کر دی نا کہ تیسرا، تین سے ضرب دو پورا قرآن ہو گیا، لکھ دیتے ہیں کہ سوتے وقت پورا قرآن پڑھنا 3 بار قل هو اللہ پڑھ، مردے کو بخشنا 3 بار، وہ یہ تو تم نے آپ گڑھی ہے بات، وہاں یہ کوئی بات نہیں۔ صرف جیسے ہم ایک طالب علم کو کہتے ہیں یار ریاضی سیکھنا چاہتے یہ کتاب پڑھ لو، یہ ایسے ہی جیسے تم نے تیسرا حصہ ریاضی کا سیکھ لیا، کیونکہ دین ہے 3 باتیں، اللہ، رسول اور قیامت۔ اللہ کا جو بیان بالکل ہر شے کو الگ کر کے گمراہی کو خالص جو اللہ ہے نا وہ سورہ اخلاص میں بیان ہوا، اسی لیے اس کو اخلاص کہتے ہیں کہ میل کاٹ دیا۔ اب اس پر بھی انہوں نے پھر خوب لکھا، ایک الگ کتاب بھی لکھی ہے تفسیر سورۃ الاخلاص، اردو سے میں مل جائے گا کہ عہد کیا ہے، سمجھ کیا، یہ 2 چیزیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سورت کی جان ہے۔ دنیا میں واحد بہت ہوتے ہیں، کسی کا ہے کہ بیٹا آپ کہتے ہیں اس کا ایک بیٹا، واحد ہوگا، عہد نہیں۔ عہد وہ ہوتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں، نمونہ اس جیسا ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، بے نظیر، بے مثال، یکتا فارسی میں اس کو کہتے ہیں، یہ صرف اللہ۔ اس لیے نفی کے لیے آ گیا کہ عہد کوئی نہیں، مگر یہ جو ہے نا کہ عہد ہے کوئی اللہ کے کہیں نہیں آیا نہ حدیث، عہد ایک ہی ہے، اس کا کوئی نمونہ نہیں۔ نبی ہے ٹھیک ہے، وہ شان اس کی، مگر ہماری طرح جسم ہے، کھاتے پیتے میں کتنی باتوں ہیں ہماری طرح کا، اللہ کی کوئی مثال اور نمونہ عہد، اور سمد بھی کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اللہ ہو سمدن، اگر کہتے ہیں نا اللہ ہو
سمجھ، خود سمجھنا کہتا تو عربی میں یہ مانا تھا کہ اللہ سمجھ ہے، مگر اور بھی ہو سکتے ہیں، حصر نہ ہوتا کہ صرف وہی ہے۔ اب اللہ بھی پراپر ناؤن ہے، معرفہ الف لام رگا، اور سمجھ پر بھی ہے، تو پریڈیکیٹ اور سبجیکٹ دو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور جو اس کے بارے میں خبر ہے، دونوں معرفہ ہونا، پھر اس میں حصر پیدا ہو جائے گا۔ صرف اللہ ہی سمجھ ہے اور کوئی سمجھ نہیں ہے۔ سمجھ وہ ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، سارا جہان فنا ہو جائے، دنیا نہیں تھی پھر وہ تھا، نہ رہے پھر بھی اس کی بات میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی سب اس کے محتاج۔ ایک نبی ولی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بغیر چل سکے، وہی کوئی چیز دے گا، جب چاہے گا چھین لے گا۔ اس لیے سورہ اخلاص کو جو کہا کہ تیسرا حصہ قرآن کا، آپ بدھ مت پڑھ لیں، ہندوازم پڑھ لیں، عیسائیت یہودیت پڑھ لیں، ساری دنیا جہاں جہاں ٹھوکر کھاتی ہے نا، اس صورت میں ان کا علاج ہے۔ ان کی برائیوں پر کلہاڑا رکھ دیا جڑ پر کہ یہاں تم آ کر بھٹک گئے ہو، اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ آپ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب کفو جو ہے کہ اس کے برابر کا کوئی نہیں، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم سمجھ جائیں کہ ایسا بیوقوف ہے کوئی جو اللہ کے برابر مانے، کیونکہ زیادہ مشرک اللہ کو بڑا مانتے رہے، برابر کا نہیں مانتے، چھوٹے مانتے۔ عیسائی اور ہندو یہ دو ایسے کافر گروہ ہیں جو اللہ کا کفر مانتے ہیں کہ بالکل رائی برابر فرق نہیں، اللہ کے ہم سر ہیں، برابر کے ہیں، کان سبسٹانشل اس کے ہم ذات ہیں، کفر۔ وہ کہتے ہیں یہ باپ بیٹا رول کو ذکر ہے، یہ سمجھانے کے لیے لفظ ہے، ورنہ نہ باپ پر کوئی بیٹے پر کوئی اللہ کا احسان ہے، جس طرح باپ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، بیٹا بھی ہمیشہ سے۔ اس لیے جو ہے نا عقیدہ انہوں نے نیسین کریڈ مرتب کیا جب کافر ہوئے قسطنطین کی زیر سر رسولہ سے پہلے، بشپ اکٹھے ہوئے اور کہا فیصلہ کرو، یار اتنے فرقے بن گئے، تو فیصلے میں نامرادوں نے کہا کہ ہم باپ خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور بیٹے خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہاں کہا کہ جو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں تھا، رب نے اسے بنایا، یا وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ کلیسیا سے خارج ہے، ہماری جماعت سے باہر ہے، کافر۔ یہ اسی طرح چلا آ رہا جس طرح باپ چلا رہا، اسی طرح نا روح القدس چلا آ رہا۔ روح القدس ہماری زبان میں نا فرشتہ جبریل نہیں، وہ تیسرا خدا ہے، ہولی گوسٹ جو نہیں سمجھتے کیا، مگر تیسرا خدا۔ تین خدا ہیں برابر، ایک جس طرح ان کا علم ہے، ایک جیسے ازلی ابدی ہیں، کسی لحاظ سے نہ پاور میں نہ علم میں کوئی کمی نہیں۔ اور یہ ہندو بھی جنا ان کا آپ دیکھیں تو کارڈ آتا ہے انڈیا سے یا لفافہ، دھڑ ایک ہوتا ہے، منہ تین بنے ہوتے ہیں، وہ بھی ترمورتی سمجھاتے ہیں، یہی تسلیس کا عقیدہ ہے، تین بھی خدا ہے، ایک بھی اسی چکر میں پڑے، زیادہ بھی ماننے سے نفرت کرتے ہیں، مانتے بھی تین ہیں، ادھر بھی پھر تین ہی خدا ہیں کہ تینوں مل کر یہ دنیا چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس بات سن لو، بنیادی باتیں دین کی تین ہیں کہ صرف میں اللہ ہوں، میں نے دنیا بنائی ہے اور میں نے اپنے اختیار کسی کو نہیں دے دیے، اب بھی میرے قبضے میں، اس لیے میری پوجا کرو، مجھ سے مانگو، مجھے سجدے کرو، میری نیازیں دو، میرے گھر کے طواف کرو۔ اور تیسری بات کہ ان الساعۃ، کسی شبے میں نہ رہنا، نہ مغالطے میں، قیامت آنے والی ہے، یہ نہیں آئے گی نہیں کہ یاتی، آتے فاعل کا سیگا کہ ہونے والی ہے، یہ ہونی ہے، اس میں کوئی شدھ نہیں، ہو کر رہے۔ تمہارے خیالی پلاؤ پکانے سے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، جان چھوڑ، یہ نہیں باتیں، غفلت سے نکلو جلدی، قیامت ضرور آنے والی ہے۔ اکاد اخفیار جو ابھی نہیں آ رہی ہے، نہ بتایا جا رہا کب آئے گی، تو یہ اسی میں حکمت ہے کہ ابھی پردے میں رکھا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے، لوگ اپنی اپنی جگہ پرچے حل کریں، جیسے ایگزامینیشن ہال میں لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، پرچے ملے، اب ممکن کچھ نہیں کہتے، کوئی لے کر پرچہ بیٹھا رہے، کوئی غلط لکھتا رہے، ٹھیک ہے، جب پرچے لے لیے جائیں گے اس وقت پھر نتیجہ اناؤنس ہوگا کہ یہ کامیاب ہوا، یہ فیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ مہلت جو ہے امتحان کی دی ہے، کوئی 60 سال اس دنیا میں رہ رہا، تو یہ آئے گی کیوں قیامت؟ ایک فکرے میں دیکھے کتنے مسئلے حل کی، لتجزا کل نفس، کہ اگر ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ نہ ملے تو یہ دنیا تو اندھیر نگری ہوئی، پھر کھیل ہی ہوا کسی بچے کا کہ کوئی ظلم سہ رہا ہے، کوئی ظلم کر رہے ہیں، کوئی غریب لٹ رہے ہیں، کوئی لٹیرے ان کی کمائی لے کر جا کر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ مگر اس دنیا میں جیسے توقع تھی، لوگ چاہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، نہیں ہوتا، زیادہ نہیں ہوتا، نہ ہو ہی سکتا۔ ایک آدمی نے ایک فائر کیا یا بم دھماکہ کیا، اتنے لوگ مر گئے، اب اس کی جان تو ایک، اگر عدالت سزا دینا بھی چاہے تو ایک مرتبہ ہی مر سکتا نا ایک آدمی، جب باقی کیا ہو۔ اس لیے آپ پڑھتے ہیں نا کئی مرتبہ اس کو اتنی مرتبہ سزائے موت دی گئی،
وہ چاہتے ہیں کہ میری چاہیے، نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ کہتا اگر کوئی ایسی دنیا بعد میں نہ آئے کہ جس میں اس کو بار بار زندہ کیا جائے اور بار بار مارا جائے تو انصاف کس طرح ہو پھر؟ اور جن لوگوں نے نیکیاں کی ان کو انعام نہ دیا جائے، جنہوں نے برائیاں کی ان کو سزا نہ ملے، تو قیامت لازماً آنی ہے لتجزا کل نفس، تاکہ ہر آدمی کو جو کچھ اس نے کیا اس کا پورا بدلہ، انصاف ہو۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں جب عدالت ہوگی نا اور برخاست ہوگی، فیصلے ہو جائیں گے، وہاں الفاظ کیا آتے؟ جنتی جنت کو چل پڑے دوسری، وہاں الفاظ جو ہے وہ قرآن کی جان ہے، وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ فرشتے کہیں گے یہ نہیں، قیل الحمد، قیل، سب طرف سے آواز آئے گی، مجرم بھی دعائی دیں گے، نیک لوگ بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، کائنات کا مالک ہے، واقعی جیسے انصاف ہونا چاہیے تک کر دیا۔ کہا جب میری عدالت ختم ہو گئی یہ آواز ہر طرف سے آئے گا کہ مالک کائنات سویا نہیں پڑا تھا، نہ غافل تھا کہ لوگ کیا کر رہے، وہ دیکھ رہا تھا، تمہیں مہلت دے رہا تھا، تم نے عقل سے کام نہ لیا، آج نتیجہ کا وقت تھا، بدلے کا بدلہ مل گیا۔ رات سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم آیا اور پھر مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین آیا۔ جیسے ایم کو نے سمجھ لیا کہ اللہ رحیم ہے اس لیے انصاف نہ کرے، فرمایا بے ایمانو بے وقوفو، رحمی تو تقاضا کر رہا کہ تو رحیم ہے، انصاف کر، ورنہ جن غریبوں کے گھر لٹ گئے، جن بیواؤں کے بچے قتل ہو گئے، ان کی گود میں وہ پڑا ہے بچہ جوان اور وہ رو رہی ہے بیوہ، میں کون سا رحیم ہوں اگر انصاف نہ کروں؟ اس لیے رحم کے ساتھ جوڑا کہ تمہاری عقل کا فطور ہے کہ تم سمجھتے انصاف رحم کے خلاف ہے، رحم تو ایک اس کا لازمی نتیجہ، جو حاکم رحیم ہوگا وہ ضرور مجرموں کی خبر لے گا اور ان کو سزا دے گا اور مظلوموں کی داد رسی کرے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں دیکھ لیں رحمت کے ساتھ لَيَجْمَنَّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پر فرض کر لیا، كَتَبَ اللَّهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، یہ لفظ آتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا، خود فرض کیا، دوسرے نے تو نہیں، میں نے کر لیا، اگر میں کرتا انڈر پریشر ہوتا خدا نے اپنے آپ پر خود لازم کر لیا کہ میری خدائی کا یہ حق ہے، كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کیا کروں گا پھر؟ میرے اپنے اوپر چونکہ رحم فرض ہے، لَيَجْمَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس لیے لازماً میں تمہیں ایک دن اکٹھا کروں گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کو ثابت ہی رحم سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن آئے گا تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، اور ساتھ ہی بڑی پیاری بات کی، بہت سے لوگ کافر بے ایمان بھی مانتے ہیں قیامت آئے گی صاحب کا، مگر آگے بڑاگر کرتے تھے کہ عمل اور کردار پر نہیں کوئی نتیجہ نکلے گا، کوئی سفارش کام کر جائے گی، کوئی خاندان کسی کو نفع دے گا، یہ سید ہے آل رسول ہے اس کو بخش دو، کوئی یہ کہ فلاں حضرت صاحب اٹھ کھڑے یہ اللہ یہ تو ہمارا اپنا ہی بندہ جانے دو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل کیا۔ اس سے قیامت کے آنے کا کیا فائدہ ہو، یہ تو ڈرامہ ہی ہوا، پر جب انصاف ہی کوئی نہیں ہونا کیا ضرورت تھی کہ فرشتے لکھتے رہے، میزان لگ جائے، تولے جائیں، حساب کتاب ہو، بعد میں نتیجہ صفر، سب جنت میں چلے۔ توبہ، اللہ تعالیٰ نے پیاری بات کی، یہ قرآن کہہ جائے ایک جملے میں قیامت ضرور آئے گی، اس کو ابھی پوشیدہ رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو امتحان کے لیے تیاری کا موقع دیا جائے، اور اس لیے آئے گی تاکہ ہر شخص کو انصاف کے مطابق بدلہ ملے۔ بدلہ کس کا ملے گا؟ بما تسعی، جو کچھ ہر جان خود کر کے مرے گی اس کے مطابق، نہ تیری سفارش کو آئے گا اور نہ تیرے چھڑانے کے لیے کوئی آئیں گے کہ یہ اپنی نسل سے سید ہے، یہ نسلوں کو میں مانتا ہوتا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق نہ کرتا۔ پیغمبر کہتا رہا ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا ہے، فرمایا انہ لیس من اہلی، میں نے اس کو تیرے گھر والوں میں شمار کرتا، ان عمل غیر صالح، اس کے کام برے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کو آواز دی کہ آ جاؤ فاطمہ، آ جاؤ میری پھپھی صفیہ، آ جاؤ چچا بات بخاری شریف پڑھ، سب جمع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہے تو میرے بس میں ہوگی دے دوں گا، ورنہ یاد رکھو قیامت کے دن اگر تم اس امید پر بیٹھے رہے نا کہ میرا باپ ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا یہ ہے، کچھ نہیں، لا املک من اللہ شیئا، اس دن میں اللہ کے سامنے تمہارا کچھ نہیں بنا سکوں۔ ہر کوئی اپنا عمل لے کر آئے، یہ نہ ہو کہ باقی لوگ نیکیاں لائیں اور تم سید آ جاؤ کہ ہم حضور تیرے ہیں، میں نہیں کچھ بنا سکوں گا۔ جس کو اس کا عمل نہیں آگے کرے گا رشتہ داری کوئی نہیں فائدہ دے گی۔ تو یہ بات کہی کہ اس دن ہر شخص کو وہ ملے گا جو وہ خود کما کر گیا، جو اس نے آپ کوشش کی۔ بول جاؤ یہ سفارشیں وغیرہ کو، اور اس سفارش کے بارے میں چلو درمیان میں یہ بات بتا دیں، ابن قیم اللہ رحمۃ اللہ نے سب قسمیں اکٹھی کی، کہتے ہیں یہ جو ہے نا کہ انصاف نہیں ہونے دیا جائے گا، وہیں چھڑا لیے جائیں گے، کہیں نہیں ملا، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے،
وہاں دوسری جو ہے نا ان کے بارے میں کچھ آتا ہے کہ جو قابل رحم ہوں گے 3 قسطوں میں، پھر اللہ کے رسول نیک بندے جو یاد کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا، جائیں گے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھیں گے، اللہ پھر حد مقرر کر دیں گے. جیسے لوگ جاتے ہیں نا کہ جیل اس کی ختم ہوگی، میعاد روب کار لیتے ہیں عدالت سے جا کر سپرنٹینڈنٹ کو دکھاتے ہیں کہ جناب اس کی میعاد ختم ہوگی، چھوڑ دیتا. 1 قسط 2 قسط 3 قسط پتہ نہیں کروڑوں اربوں سال لگ جائیں گے نکال کر. 4تھی مرتبہ اللہ کہہ دے گا اب نہیں کسی کی سفارت چلے گی، اب میری اپنی مرضی ہے. رحم کے قابل ہوں گے تو ارحم الراحمین خود رحم کرے گا، اگر نہیں ہوں گے تو قرآن نے روک لیا انہیں، اب وہاں ہی رہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ وحی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ باتیں جو تجھے بتا دی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، جو اس قیامت کو نامراد نہیں نہ مانتے، بڑے بڑے دانا بنے مذاق بنا اڑاتے ہیں. مرزا غالب جیسے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ صحابہ اطاعت تو زود پر طبیعت نظر نہیں آتی، ایسی باتیں کہہ کے اپنے آپ کو دل بہلاتے تھے کہ کوئی نہیں یہ باتیں یہی بنی ہوئی. تو اللہ فرماتا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، جو نامراد قیامت کو نہیں مانتے وہ کہیں اپنی باتوں سے اپنے فلسفے بگاڑنے سے تجھے بھی نہ ہٹا دیں ادھر سے. واتبع ہوا، وہ تو اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، فسردا تو ان کے پیچھے چل گیا تو بیڑا غرق ہو گیا، ہلاک ہو جائے گا کسی دن. فکر مند رہے، تیاری کرتا رہے. اور اسی لیے جو دعائیں سکھائی گئی ان میں سے 1-2 دعائیں عرض کر دوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تہجد کے وقت ایک شخص کو دیکھا کہ نماز سے فارغ ہو رہا دعا کر رہا تھا. دعا اس نے اتنی پیاری کی کسی نے ریکارڈ کراؤں گا، بڑی تمہید عمدہ باندھی اللہ کے بارے میں، ایسے پیارے جملے حضور سنتے رہے. اور جب اس نے دعا ختم کی تو آپ نے اس کو بلا کر کہا کہ مالک غنیمت اتنا میں تجھے اسی انعام میں دیتا ہوں کہ ایسی دعا تو نے رب سے مانگی. تو اس کے آخر میں اس نے کہا جل آخر عملی عمر آخر، میری جب آخر عمر آئے تو اللہ وہ میری زندگی کا بہترین حصہ بنانا. پہلے اگر غلطیاں ہو جائیں ہوئے اجل عمری آخر خیر عملی خواتیمہ، اور جو میرے عمل ہیں نا اچھے وہ اس وقت تک رکھ جب میں دنیا چھوڑنے لگا. پہلے غلطیاں ہو جائیں ہوئے موت کے وقت سب سے بہتر اعمال جو ہے نا مجھے نصیب کر رہا خیر ایامی عمل کا کفی، اور میری جو نا عمر اس دنیا میں آگے اس میں سے بہترین دن وہ ہو جب میں تیری عدالت میں پیش ہوں. حضور خوش ہوئے انعام دیا کہ یار ایسی دعا تو نے مانگی. اور اس لیے یہ دعا جو یہ بھی یاد کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ہر وقت قیامت کو اپنے سامنے اس طرح سامنے کانی ارا ہو بے جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ، کسی لمحہ میری نظر سے اوجھل نہ ہو بھولوں. یہ ہدایت ہے جس پر آدمی رہے تو بالکل سیدھی راہ پر چلتا. اگر بھٹکے بھی کوئی فوراً مطلب ہو جاتا کہ میں کدھر بھٹ گیا یار معافی مانگتا. وہ دھرنا جما کر گناہ پر نہیں بیٹھ سکتا، وہ سمجھتا کہ ابھی وقت ختم ہو گیا، اللہ کی طرف سے سپاہی آ گئی، بنے گا کیا، پھر فوراً توبہ کر کے بعد آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی وحی میں باتیں کی یہ چیزیں تو عقیدے کی تھی، مگر ان میں ساتھ ہی نماز کا کہہ دیا کہ مجھے اگر یاد رکھنا، اللہ کی یاد یہ اصل محافظ ہے انسان کا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین دیکھیں ایسی کتاب لکھ دی کہ سید سلیمان کہتے ہیں یار اسلام میں بہت کتابیں لوگوں نے لکھی مگر لا الہ الا اللہ پر اس سے بہتر کوئی لکھ سکا کہ 3 جلدیں لکھ دی مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ایاک نعبد سے شروع ہو کر ایاک نستعین تک کون سی منزلیں آتی، منزلیں صبر شکر رضا، جو ہے نا صوفی ڈھونڈتے پھرتے انہیں صوفیوں سے نہیں ملا، انہوں نے قرآن حدیث سے نکال کر اتنی ایسے حدیثیں کہ دیکھتے جاؤ کہ جب عبادت شروع کرتا اور مدد مانگنے تک کتنے مرحلے درمیان میں آتے. تو اس میں یہی بات لکھی کہ جو ہے نا انسان کے پاس پروانہ جنت کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی گارنٹی وہ ذکر ہی ہے. ذکر رہے خدا کا، یاد رکھے اس کو، بھٹکے گا نہیں، بھٹکے گا فوراً واپس آئے گا. تو یاد رکھنے کے لیے جو نسخہ تجویز کیا اللہ پاک نے کہ ذکر کے بہت طریقے، ذکر ایسا ہو اس کا بھی انہوں نے اپنی کتابوں کے ذکر، خود قرآن کی تلاوت ذکر ہے، سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن. آدمی پڑھتا رہے، اس میں نظر آتا رہے کون سی خوشخبریاں، کون سے ڈراوے ہیں. نماز باقاعدگی سے ادا کرے، اس کے ساتھ اور ذکر ہے جس میں رسول اللہ پر درود شریف بھی استغفار ہے. تو اب انگنت سبحان اللہ الحمد 6 قسم کے ذکر بیان کیے قرآن و سنت سے. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ مجھے یاد رکھنا نا تو نماز باقاعدگی سے ٹھیک طریقے سے ادا کرنا. جو آقا نے صلاۃ کا نماز کو قائم رکھنا، یہ قائم رکھنا فتنہ بن گیا نا، کئی نامراد نہ کچھ کرتے نہ ہم نے قائم کی ہوئی ہے. بھائی قائم پر بھی زبان کا لفظ ہے کہ توفیت شے حق کا، کوئی کام کرو تو اس کا حق ادا کرو، کسر نہ رہ جائے. پھر کہیں گے جیسے انصاف کے بارے میں کہا کہ قوامین بالقسط، انصاف کرو تو انصاف پر قائم ہو جاؤ.
قائم یہ ہے کہ نہ کوئی جج بیٹھے، نہ گواہ آئے، نہ کوئی فیصلہ ہو، بس دل میں ہی قائم ہو گیا۔ اقیم الوزن، تول کو قائم کرو۔ جب تولنے لگو تو قائم کہا کہ ترازو بھی ٹھیک ہو، بات درست ہو، تولتے وقت ڈنڈی نہ مارو، یعنی صحیح تولو جیسے تولنا چاہیے۔ تو اگر ویسے ہی کہہ دیتا نماز پڑھو تو پتہ نہیں جیسے ہی ہم پڑھتے ہو جاتے، مگر اب کا اقیم الصلاۃ، نماز ایسے ہی پڑھو کہ خامی نہ رہ جائے، کسر نہ رہ جائے۔ اور اسی لیے بات اسی پر ختم کرے، ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے بانی ہیں، خلیل اللہ ہیں، لوگوں کے امام بن چکے ہیں، مگر آخری عمر کی دعا کیا ہے جو سورہ ابراہیم جو ہم پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ اس کی خامیاں کو دور ہوتی۔ سید انور شاہ کشمیری صدر مدرس دیوبند کے کہنے لگے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب مجھے نماز سکھا دیں، تو انہوں نے کہا انور شاہ پھر باقی کیا رہ گیا، نماز آ گئی پیچھے کیا رہ گیا؟ نماز نہیں ہمیں ساری عمر آئی، نماز اگر پڑھیں رسرا پڑھیں جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے کہ سینے سے ایسی آواز آتی رونے کی جیسے دیگچی بڑھتی، وہ اللہ سے باتیں کرتے فإنما يناجي ربہ۔ جب تو نماز میں کھڑا ہوتا اب دنیا والوں سے ہٹ کر تو راز نیاز کی باتیں کر رہا اللہ، اور اس کی جو ابتدا اور انتہا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نابینے ہو گئے تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، ان کا ایک غلام تھا زیادی اس کا نام تھا، وہ کہنے لگا حضور چلیں ذرا بازار میں، اور آپ نے فرمایا اس سے بہتر کوئی جگہ دنیا میں ہے کہ میں وہاں جاؤں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کیا، اس سے نکال کر مجھے کن بازاروں میں تم گھمانا چاہتے۔ آغاز میں ہم کیا کہتے ہیں لیکن ربا کا جب اللہ کے دربار کے دروازے پر کھڑے ہوتے اجازت کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر، اب تیرے سے بڑھ کر اور کون ہے جس کو میں یاد کروں؟ پھر اوروں کو یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر کہاں گیا؟ بازار یاد رہا، اپنی دکانیں یاد رہی، دھندے نہ، اللہ اکبر کے خلاف ہو گیا۔ ہونا تو یہ پوری نماز میں تو اللہ کی طرف یہ کوشش کرنی ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام والی بات ہے کہ بنا دے۔ اور آخر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پھر خاتمہ کیا رکھا؟ تحلیل و تسلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ اسی دنیا میں تو بیٹھا ہوا تھا، یہ پاس ہی تھے، کس کو سلام کہہ رہا؟ سلام یہی کہہ رہا کہ بھائی دیکھنے میں یہاں تھا، حقیقت میں یہاں نہیں، میں آپ لوگوں سے غائب ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، میں تو کسی اور دنیا میں گیا تھا، معراج تھا مومن کا، اب وہاں سے واپس آ رہا ہوں، اور تم سب کو میں دائیں بائیں یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہی سب دیا کہ تیرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ جائے۔ السلام علیکم، ادھر درخت ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، سب میری طرف سے مطمئن ہو جائیں، سلامتی سلامتی سوکھی سب۔ اسی لیے شیخ الاکبر لکھنا ہے جنازے میں جب تم نے سلام کہا تو میت کو بھی کہا جو سامنے پڑا تھا، تم نے اس کو بھی کہا کہ السلام علیکم۔ اس کے بعد اگر بدگوئی کی، اس کی برائیاں بیان کی تو سلام تو نہ کہا، وہ تیری زبان سے محفوظ نہ رہا، تم نے تو اس کے عیب بیان کرنے شروع کر دی۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں جو مر گیا کیوں اس کے عیب نوم سے وہ اپنے رب کے پاس چلا گیا، وہاں اس کو بدلہ مل رہا، تم نے سلام کہا تھا اس کو آخری وقت۔ اس لیے جب آخر میں ہم ادھر ادھر کے سب لوگوں کو سلام کہتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا جہاں زمین ختم ہوتی نا دونوں طرف وہاں تک جتنے پتھر درخت اور انسان سب کو سلام پہنچ کہ میری طرف سے سلام ہے۔ یہ ہے نماز کے رب کے سامنے کھڑا ہوا، دنیا پیچھے پھینک دی ساری کہ بس اللہ ہی اللہ۔ بندوں میں آیا تو انہیں پیغام دیا کہ سر سے پاؤں تک بے فکر ہو جاؤ، میرے جیسا بندہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا پھر میں سلام تو نہیں کہتا نماز کے بعد۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں کی کہ میرے سوا کسی کو نہیں پوچھنا، نبی ہو جو وحی آتی ہے اس کو غور سے سننا، آخرت آنے والی ہے اس سے بے فکر نہ ہو جانا، اور نماز اچھے طریقے سے ادا کرتے رہنا، پھر معاملات درست رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔